السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ میرے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیہ مبارکہ 22 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 20 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ٹرانسلیشن۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ یا اگر معلوم کر لیتا اللہ تعالیٰ ان میں خیرن خیر کا مادہ لاسمعہم، البتہ ان کو سنوا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر ان کو ایسے ہی سنوا دیتا، لتولوا وہم معرضون، البتہ وہ پھر جاتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ پکاریں تم کو، لما یحییکم، اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشیں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، اس کے دل درمیان آدمی اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے کہ جو نہیں پہنچے گا تم میں سے ان لوگوں کو جو ظالم ہیں تم میں سے، خاص طور پہ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 21 سے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں سنتے۔ جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے لیسن میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے احکامات کو سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن لو، تو اس کو پھر جیسا فرما دیا ویسے اس کو بجا لاؤ، اسے اعراض نہ کرو۔ پھر مزید کیا فرمایا جا رہا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تو سنتے بھی ہیں، سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان دل سے اس کو قبول نہیں کرتا، جب اس کے اندر سے قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی جاتی ہے، تو پھر سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے اللہ کے نزدیک۔ ان شر الدواب عند اللہ، ایسے لوگ
ایسے جاندار اللہ کے نزدیک چوپایوں کی طرح ہیں۔ ایسے جو جاندار انسان ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ کون؟ صم البکم، کہ جو گونگے بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ انسان کا کام کیا ہے کہ کانوں سے سنے اور زبان سے حق کی آواز کو بلند کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے انسان کو نوازا ہے ان کو کام میں لائے، اس کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار رکھے، کانوں سے سنے، اس کو عقل جو ہے دماغ کے ساتھ سمجھے، پھر اس کو ویسے ہی بول کر دوسروں تک پہنچائے، گونگا نہ بن جائے۔ لیکن جب انسان سن کر بھی انسنی کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بے عقل بھی ہے، کہ اس نے جو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا ان سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے پھر ایسے لوگوں کی مثال جانوروں سے دی گئی۔ جانوروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ان کی بھی زبان ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، اللہ نے دی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، بولتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ بس دنیا کی حد تک، جتنی اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دی ہے اتنا ہی اس سے کام لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایسے لوگ بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے ہی لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، کیونکہ جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اپنے خالق مالک کو پہچانتے ہیں، اس کے آگے اطاعت کرتے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہے اتنی اس کی اطاعت میں لگے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا انسان جو اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، ایسا پھر انسان جو ایک حشرات الارض ہے اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک جو رینگنے والا کیڑا ہے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ وہ پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، لوگوں کے ہجوم جمع غفیر میں چاہے جتنی بڑی تعداد ہو، لیکن انسانوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور رون کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان پھر ان رینگنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق مالک مدبر کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر قبولیت حق کا کچھ مادہ پاتے، اگر معلوم ہوتا کہ ان کے اندر قبولیت حق کی صلاحیت ہے تو ان کو سننے کی توفیق بھی دے دیتا، ان کو پھر اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو انسان سننا نہیں چاہتا، قبول نہیں کرنا چاہتا، اللہ پھر ان کے اندر سے صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ أَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر ان کو زبردستی سنوا دیتا کہ بغیر ان کے چاہنے کے سنوا دیتا تو کیا کرتے؟ وہ اپنی ہٹ درمی پہ اڑے رہتے، البتہ اس سے منہ موڑ لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ کیونکہ اعراض کرنے والے ہی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ماننا قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی نہیں سناتے۔ اطاعت کا مزہ تو وہ تب ہے جب انسان دل و جان سے قبول کرے، دل و جان سے لبیک کہے، اور اجر کا وعدہ اسی اطاعت گزاری پہ ہے، نہ کہ کسی کو زبردستی منوانے پہ، زبردستی اطاعت کرانے میں۔ آج کے اتنے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔